اب غور کرنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم اور یہ طریقے واز یعنی مثالوں میں بیان کرنا، یہ تمام طرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جب ہم دوسرے قرائن کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر اس طرز تعلیم اور اخلاقی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو معاً ہمارے دل میں گزرتا ہے کہ یہ سب باتیں حضرت مسیح کی تعلیم کی نقل ہیں، جبکہ وہ اس ملک ہندوستان میں تشریف لائے اور جا بجا انہوں نے واز بھی کیے۔ تو ان دنوں میں بدھ مذہب والوں نے ان سے ملاقات کر کے اور ان کو صاحب برکات پا کر اپنی کتابوں میں یہ باتیں درج کر لیں، بلکہ ان کو بت قرار دے دیا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جہاں کہیں عمدہ بات پاتا ہے وہ ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ اس عمدہ بات کو لے لے، یہاں تک کہ اگر کسی مجلس میں کوئی عمدہ نکتہ کسی کے منہ سے نکلتا ہے تو دوسرا اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو پھر یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ بدھ مذہب والوں نے انجیلوں کا سارا نقشہ اپنی کتابوں میں کھینچ دیا ہے، مثلاً یہاں تک کہ جیسے مسیح نے 40 روزے رکھے ویسے ہی بدھ نے بھی رکھے، اور جیسا کہ مسیح شیطان سے آزمایا گیا ایسا ہی بدھ بھی آزمایا گیا، اور جیسا کہ مسیح بے پدر تھا ویسا ہی بدھ بھی، اور جیسا کہ مسیح نے اخلاقی تعلیم بیان کی ویسا ہی بدھ نے بھی کی، اور جیسا کہ مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں ویسا ہی بدھ نے بھی کہا، اور جیسا کہ مسیح نے اپنا نام استاد رکھا اور حواریوں کا نام شاگرد، ایسا ہی بدھ نے رکھا، اور جیسا کہ انجیل متی باب 10 آیت 8-9 میں ہے کہ سونا اور روپا اور تانبا اپنے پاس مت رکھو، یہی حکم بدھ نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور جیسا کہ انجیل میں مجرد رہنے کی ترغیب دی گئی ہے ایسا ہی بدھ کی تعلیم میں ترغیب ہے، اور جیسا کہ مسیح کو صلیب پر کھینچنے کے بعد زلزلہ آیا ایسا ہی لکھا ہے کہ بدھ کے مرنے کے بعد زلزلہ آیا۔ حاشیہ نوٹ: جیسا کہ عیسائیوں میں عشاء ربانی ہے ایسا ہی بدھ مذہب والوں میں بھی ہے۔ حاشیہ ختم۔ بس اس تمام مطابقت کا اصل باعث یہی ہے کہ بدھ مذہب والوں کی خوش قسمتی سے مسیح ہندوستان میں آیا اور ایک زمانہ دراز تک بدھ مذہب والوں میں رہا، اور اس کے سوانح اور اس کی پاک تعلیم پر انہوں نے خوب اطلاع پائی۔ لہٰذا یہ ضروری امر تھا کہ بہت سا حصہ اس تعلیم اور رسوم کا ان میں جاری ہو جاتا، کیونکہ ان کی نگاہ میں مسیح عزت کی نظر سے دیکھا گیا اور بت قرار دیا گیا، اس لیے ان لوگوں نے اس کی باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا اور گوتم بدھ کی طرف منسوب کر دیا۔ بدھ کا بعین ہی حضرت مسیح کی طرح مثالوں میں اپنے شاگردوں کو سمجھانا، خاص کر وہ مثالیں جو انجیل میں آ چکی ہیں، نہایت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک مثال میں بدھ کہتا ہے کہ جیسا کہ کسان بیج بوتا ہے اور وہ نہیں کہہ سکتا کہ دانہ آج پھولے گا اور کل نکلے گا، ایسا ہی مرید کا حال ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی رائے ظاہر نہیں کر سکتا کہ اس کا نشو و نما اچھا ہوگا یا اس دانے کی طرح ہوگا جو پتھریلی زمین میں ڈالا جائے اور خشک ہو جائے۔ دیکھو بعین ہی یہ وہی مثال ہے جو انجیل میں اب تک موجود ہے، اور پھر بدھ ایک اور مثال دیتا ہے کہ ایک ہرنوں کا گلا جنگل میں خوشحال ہوتا ہے، تب ایک آدمی آتا ہے اور فریب سے وہ راہ کھولتا ہے جو ان کی موت کا راہ ہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ ایسی راہ چلیں جس سے آخر پھنس جائیں اور موت کا شکار ہو جائیں، اور دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ اچھا راہ کھولتا ہے
یعنی وہ کھیت بوتا ہے تا اس میں سے کھائیں، وہ نہر لاتا ہے تا اس میں سے پیویں اور خوشحال ہو جائیں۔ ایسا ہی آدمیوں کا حال ہے، وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے اور بدی کی 8 راہیں ان پر کھول دیتا ہے تا ہلاک ہوں۔ تب کامل انسان آتا ہے اور حق اور یقین اور سلامتی کی بھری ہوئی 8 راہیں ان پر کھول دیتا ہے تا وہ بچ جائیں۔ بدھ کی تعلیم میں یہ بھی ہے کہ پرہیزگاری وہ محفوظ خزانہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ وہ ایسا خزانہ ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ ایسا خزانہ ہے اس کے سرمایے سے تمام علوم اور تمام کمال پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کہ بائیں نہیں یہی انجیل کی تعلیم ہے، اور یہ باتیں بدھ مذہب کی ان پرانی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جن کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہی زمانہ ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ 135 میں ہے کہ بدھ کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ کوئی مجھ پر داغ نہیں لگا سکتا۔ یہ فکرہ بھی حضرت مسیح کے قول سے مشابہ ہے، اور بدھ ازم کی کتاب کے صفحہ 45 میں لکھا ہے کہ بدھ کی اخلاقی تعلیم اور عیسائیوں کی اخلاقی تعلیم میں بڑی بھاری مشابہت ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ دونوں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو، روپیے سے محبت نہ کرو، دشمنوں سے دشمنی مت کرو، برے اور ناپاک کام مت کرو، بدی پر نیکی کے ذریعے سے غالب آؤ، اور دوسروں سے وہ سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے کریں۔ یہ اس قدر انجیلی تعلیم اور بدھ کی تعلیم میں مشابہت ہے کہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بدھ مذہب کی کتابوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گوتم بدھ نے ایک اور آنے والے بدھ کی نسبت پیشگوئی کی تھی جس کا نام متیہ بیان کیا تھا۔ یہ پیشگوئی بدھ کی کتاب لگاوتی ستتا میں ہے، جس کا حوالہ کتاب اولڈن برگ صفحہ 142 میں دیا گیا ہے۔ اس پیشگوئی کی عبارت یہ ہے: متیہ لاکھوں مریدوں کا پیشوا ہوگا، جیسا کہ میں اب سینکڑوں کا ہوں۔ اس جگہ یاد رہے کہ جو لفظ عبرانی میں مشیحا ہے وہی پالی زبان میں متیہ کر کے بولا گیا ہے۔ یہ تو ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبانوں میں آتا ہے تو اس میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انگریزی لفظ بھی دوسری زبان میں آ کر تغیر پا جاتا ہے، جیسا کہ نظیر کے طور پر میکس مولر صاحب ایک فہرست میں جو کتاب سیکرٹ آف دی ایسٹ جلد 11 کے ساتھ شامل کی گئی ہے، صفحہ 318 میں لکھتا ہے کہ ٹی ایچ انگریزی زبان کا جو تھا کی آواز رکھتا ہے، فارسی اور عربی زبانوں میں سے ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے میں سے یا سین کی آواز دیتا ہے۔ سو ان تغیرات پر نظر رکھ کر ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ مسیحا کا لفظ پالی زبان میں آ کر متیہ بن گیا، یعنی وہ آنے والا متیہ جس کی بدھ نے پیشگوئی کی تھی۔ وہ در حقیقت مسیح ہے اور کوئی نہیں۔ اس بات پر بڑا پختہ قرینہ یہ ہے کہ بدھ نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ جس مذہب کی اس نے بنیاد رکھی ہے وہ زمین پر 500 برس سے زیادہ قائم نہیں رہے گا، اور جس وقت ان تعلیموں اور اصولوں کا زوال ہوگا تب متیہ اس ملک میں آ کر دوبارہ ان اخلاقی تعلیموں کو دنیا میں قائم کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح 500 برس بعد بدھ کے ہوئے ہیں،
اور جیسا کہ بدھ نے اپنے مذہب کے زوال کی مدت مقرر کی تھی، ایسا ہی اس وقت بدھ کا مذہب زوال کی حالت میں تھا۔ تب حضرت مسیح نے صلیب کے واقعے سے نجات پا کر اس ملک کی طرف سفر کیا، اور بدھ مذہب والے ان کو شناخت کر کے بڑی تعظیم سے پیش آئے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ وہ اخلاقی تعلیمیں اور وہ روحانی طریقے جو بدھ نے قائم کیے تھے، حضرت مسیح کی تعلیم نے دوبارہ دنیا میں ان کو جنم دیا ہے۔ عیسائی مورخ اس بات کو مانتے ہیں کہ انجیل کی پہاڑی تعلیم اور دوسرے حصوں کی تعلیم جو اخلاقی امور پر مبنی ہے، یہ تمام تعلیم وہی ہے جس کو گوتم بدھ حضرت مسیح سے 500 برس پہلے دنیا میں رائج کر چکا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدھ صرف اخلاقی تعلیموں کا سکھلانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اور بھی بڑی بڑی سچائیوں کا سکھلانے والا تھا، اور ان کی رائے میں بدھ کا نام جو ایشیا کا نور رکھا گیا وہ عین مناسب ہے۔ اب بدھ کی پیشگوئی کے موافق حضرت مسیح 500 برس کے بعد ظاہر ہوئے، اور حسب اقرار اکثر علماء عیسائیوں کے ان کی اخلاقی تعلیم بعین ہی بدھ کی تعلیم تھی۔ تو اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ وہ بدھ کے رنگ پر ظہور فرما ہوئے تھے، اور کتاب ہولڈن برگ میں باہوالا بدھ کی کتاب لکاوتی ستتا کے لکھا ہے کہ بدھ کے معتقد آئندہ زمانے کی امید پر ہمیشہ اپنے تئیں تسلی دیتے تھے کہ وہ متیہ کے شاگرد بن کر نجات کی خوشحالی حاصل کریں گے، یعنی ان کو یقین تھا کہ متیہ ان میں آئے گا اور وہ اس کے ذریعے سے نجات پائیں گے، کیونکہ جن لفظوں میں بدھ نے ان کو متیہ کی امید دی تھی وہ لفظ صریح دلالت کرتے تھے کہ اس کے شاگرد متیہ کو پائیں گے۔ اب کتاب مذکور کے اس بیان سے بخوبی یہ بات دلی یقین کو پیدا کرتی ہے کہ خدا نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دونوں طرف سے اسباب پیدا کر دیے تھے، یعنی ایک طرف تو حضرت مسیح بوجہ اپنے اس نام کے جو پیدائش باب 3 آیت 10 سے سمجھا جاتا ہے، یعنی آصف، جس کا ترجمہ ہے جماعت کو اکٹھا کرنے والا، یہ ضروری تھا کہ اس ملک کی طرف آتے جس میں یہودی آ کر آباد ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ حسب منشا بدھ کی پیشگوئی کے بدھ کے معتقد آپ کو دیکھتے اور آپ سے فیض اٹھاتے۔ سو ان دونوں باتوں کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ ضرور حضرت مسیح علیہ السلام تبت کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور خود جس قدر تبت کے بدھ مذہب میں عیسائی تعلیم اور رسوم دخل کر گئے ہیں، اس قدر گہرا دخل اس بات کو چاہتا ہے کہ حضرت مسیح ان لوگوں کو ملے ہوں، اور بدھ مذہب کے سرگرم مریدوں کا ان کی ملاقات کے لیے ہمیشہ منتظر ہونا، جیسا کہ بدھ کی کتابوں میں اب تک لکھا ہوا موجود ہے، بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ یہ انتظار شدید حضرت مسیح کے ان کے اس ملک میں آنے کے لیے پیش خیمہ تھا، اور دونوں امور متذکرہ بالا کے بعد کسی منصف مزاج کو اس بات کی حاجت نہیں رہتی کہ وہ بدھ مذہب کی ایسی کتابوں کو تلاش کرے جن میں لکھا ہوا ہو کہ حضرت مسیح تبت کے ملک میں آئے تھے، کیونکہ جب کہ بدھ کی پیشگوئی کے مطابق آنے کی انتظار شدید تھی تو وہ پیشگوئی اپنی کشش سے حضرت مسیح کو ضرور تبت کی طرف کھینچ لائی ہوگی۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ متیہ کا نام جو بدھ کی کتابوں میں جا بجا مذکور ہے، بلا شبہ
وہ مسیحا ہے۔ کتاب تبت تاتار مگولمیاں بائی ایچ ٹی پر نسب کے صفحہ 14 میں متیہ بدھ کی نسبت جو دراصل مسیحا ہے یہ لکھا ہے کہ جو حالات ان پہلے مشنریوں عیسائی وائزوں نے تبت میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، ان حالات پر غور کرنے سے وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ لاموں کی قدیم کتب میں عیسائی مذہب کے آثار موجود ہیں، اور پھر اسی صفحے میں لکھا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ متقدمین یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے حواری ابھی زندہ ہی تھے کہ جبکہ عیسائی دین کی تبلیغ اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ اور پھر 171 صفحہ میں لکھا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وقت عام انتظار ایک بڑے منجی کے پیدا ہونے کی لگ رہی تھی، جس کا ذکر ٹیسیٹس نے اس طرح پر کیا ہے کہ اس انتظار کا مدار نہ صرف یہودی تھے بلکہ خود بدھ مذہب نے ہی اس انتظار کی بنیاد ڈالی تھی، یعنی اس ملک میں متیہ کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ اور پھر اس کتاب انگریزی پر مصنف نے ایک نوٹ لکھا ہے، اس کی یہ عبارت ہے، کتاب پتاکتیان اور اتھا کتھا میں ایک اور بدھ کے نزول کی پیشگوئی بڑی واضح طور پر درج ہے، جس کا ظہور گوتم یا ساکھی منی سے 1000 سال بعد لکھا گیا ہے۔ گوتما بیان کرتا ہے کہ میں 25واں بدھ ہوں اور بھگوا متیا نے ابھی آنا ہے، یعنی میرے بعد اس ملک میں وہ آئے گا جس کا نام متیہ ہوگا اور وہ سفید رنگ ہوگا۔ پھر آگے وہ انگریز مصنف لکھتا ہے کہ متیہ کے نام کو مسیحا سے حیرت انگیز مشابہت ہے۔ غرض اس پیش گوئی میں گوتم بدھ نے صاف طور پر اقرار کر دیا ہے کہ اس کے ملک میں اور اس کی قوم میں اور اس پر ایمان لانے والوں میں مسیحا آنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مذہب کے لوگ ہمیشہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے ملک میں مسیحا آئے گا، اور بدھ نے اپنی پیشگوئی میں اس آنے والے بدھ کا نام بھگوا متیا اس لیے رکھا کہ بھگوا سنسکرت زبان میں سفید کو کہتے ہیں، اور حضرت مسیح چونکہ بلاد شام کے رہنے والے تھے اس لیے وہ بھگوا یعنی سفید رنگ تھے۔ جس ملک میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی یعنی مگدھ کا ملک جہاں راجہ گریہا واقع تھا، اس ملک کے لوگ سیاہ رنگ تھے اور گوتم بدھ خود سیاہ رنگ تھا، اس لیے بدھ نے آنے والے بدھ کی قطعی علامت ظاہر کرنے کے لیے 2 باتیں اپنے مریدوں کو بتلائیں تھیں، ایک یہ کہ وہ بھگوا ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ متیہ ہوگا یعنی سیر کرنے والا ہوگا اور باہر سے آئے گا۔ سو ہمیشہ وہ لوگ انہی علامتوں کے منتظر تھے جب تک کہ انہوں نے حضرت مسیح کو دیکھ لیا۔ یہ عقیدہ ضروری طور پر ہر ایک بدھ مذہب والے کا ہونا چاہیے کہ بدھ سے 500 برس بعد بھگوا متیا ان کے ملک میں ظاہر ہوا تھا۔ حاشیہ 1000 و 5000 سال والی میادیں غلط ہیں۔ حاشیہ ختم۔ سو اس عقیدے کی تائید میں کچھ تعجب نہیں ہے کہ بدھ مذہب کی بعض کتابوں میں متیہ یعنی مسیحا کا ان کے ملک میں آنا اور اس طرح پر پیشگوئی کا پورا ہو جانا لکھا ہوا ہو، اور اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ لکھا ہوا نہیں ہے
تب بھی جب کہ بدھ نے خدائے تعالیٰ سے الہام پا کر اپنے شاگردوں کو یہ امید دی تھی کہ بھگوا متیا ان کے ملک میں آئے گا، اس بنا پر کوئی بدھ مت والا جو اس پیشگوئی پر اطلاع رکھتا ہو اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بھگوا متیا جس کا دوسرا نام مسیحا ہے اس ملک میں آیا تھا، کیونکہ پیشگوئی کا باطل ہونا مذہب کو باطل کرتا ہے، اور ایسی پیشگوئی جس کی میعاد بھی مقرر تھی، اور گوتم بدھ نے بار بار اس پیشگوئی کو اپنے مریدوں کے پاس بیان کیا تھا، اگر وہ اپنے وقت پر پوری نہ ہوتی تو بدھ کی جماعت گوتم بدھ کی سچائی کی نسبت شبے میں پڑ جاتی، اور کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر ہمیں ایک اور دلیل یہ ملتی ہے کہ تبت میں 7ویں صدی عیسوی کی وہ کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں مسیح کا لفظ موجود ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے، اور اس لفظ کو می شی ہو کر کے ادا کیا ہے، اور وہ فہرست جس میں می شی ہو پایا گیا ہے اس کا مرتب کرنے والا ایک بدھ مذہب کا آدمی ہے۔ دیکھو کتاب اے ریکارڈ آف دی بدھسٹ ریلیجن، مصنفہ آئی سنگھ، مترجم جی ٹکاکوسو، اور جی ٹکاکوسو ایک جاپانی شخص ہے جس نے آئی سنگھ کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور آئی سنگھ ایک چینی سیاح ہے جس کی کتاب کے حاشیے پر اور ضمیمے میں ٹکاکوسو نے تحریر کیا ہے کہ ایک قدیم تالیف میں می شی ہو یعنی مسیح کا نام درج ہے، اور یہ تالیف قریباً 7ویں صدی کی ہے، اور پھر اس کا ترجمہ حال میں ہی کلیرنڈن پریس آکسفورڈ میں جی ٹکاکوسو نام ایک جاپانی نے کیا۔ حاشیہ دیکھو صفحہ 169 223 کتاب ہاذا، حاشیہ ختم۔ غرض اس کتاب میں مسیح کا لفظ موجود ہے جس سے ہم بیقین سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ بدھ مذہب والوں کے پاس باہر سے نہیں آیا، بلکہ بدھ کی پیشگوئی سے یہ لفظ لیا گیا ہے جس کو کبھی انہوں نے مسیح کر کے لکھا اور کبھی بھگوا متیا کر کے۔ اور من جملہ ان شہادتوں کے جو بدھ مذہب کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں، ایک یہ ہے کہ بدھ ازم مصنفہ سر مونیر ولیم صفحہ 45 میں لکھا ہے کہ چھٹا مرید بدھ کا ایک شخص تھا جس کا نام یسا تھا۔ یہ لفظ یسوع کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام بدھ کی وفات سے 500 برس گزرنے کے بعد یعنی 6 صدی میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے چھٹا مرید کہلائے۔ یاد رہے کہ پروفیسر میکس مولر اپنے رسالہ 19th سینچری اکتوبر 1894 عیسوی صفحہ 517 میں گزشتہ والا مضمون کی ان الفاظ سے تائید کرتے ہیں کہ یہ خیال کئی دفعہ ہر دل عزیز مصنفوں نے پیش کیا ہے کہ مسیح پر بدھ مذہب کے اصولوں نے اثر ڈالا تھا، اور پھر لکھتے ہیں کہ آج تک اس دقت کے حل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا سچا تاریخی راستہ معلوم ہو جائے جس کے ذریعے سے بدھ مذہب مسیح کے زمانے میں فلسطین میں پہنچ سکا ہو۔ اب اس عبارت سے بدھ مذہب کی ان کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے جن میں لکھا ہے کہ یسا بدھ کا مرید تھا، کیونکہ جبکہ ایسے بڑے درجے کے عیسائیوں نے جیسا کہ پروفیسر میکس مولر ہیں اس بات کو مان لیا ہے کہ حضرت مسیح کے دل پر بدھ مذہب کے اصولوں کا ضرور اثر پڑا تھا، تو دوسرے لفظوں میں اسی کا نام مرید ہونا ہے۔
اگر ہم ایسے الفاظ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور ترک ادب خیال کرتے ہیں، اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جو یہ لکھا گیا کہ یسوع بدھ کا مرید یا شاگرد تھا، تو یہ تحریر اس قوم کے علماء کی ایک پرانی عادت کے موافق ہے کہ وہ پیچھے آنے والے صاحب کمال کو گزشتہ صاحب کمال کا مرید خیال کر لیتے ہیں۔ علاوہ اس کے جبکہ حضرت مسیح کی تعلیم اور بدھ کی تعلیم میں نہایت شدید مشابہت ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا، تو پھر اس لحاظ سے کہ بدھ حضرت مسیح سے پہلے گزر چکا ہے، بدھ اور حضرت مسیح میں پیری اور مریدی کا ربط دینا بیجا خیال نہیں ہے، گو طریقے ادب سے دور ہے۔ لیکن ہم یورپ کے محققوں کی اس طرز تحقیق کو ہرگز پسند نہیں کر سکتے کہ وہ اس بات کی تفتیش میں ہیں کہ کسی طرح یہ پتہ لگ جائے کہ بدھ مذہب مسیح کے زمانے میں فلسطین میں پہنچ گیا تھا۔ مجھے افسوس آتا ہے کہ جس حالت میں بدھ مذہب کی پرانی کتابوں میں حضرت مسیح کا نام اور ذکر موجود ہے، تو کیوں یہ محقق ایسی ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں کہ فلسطین میں بدھ مذہب کا نشان ڈھونڈتے ہیں، اور کیوں وہ حضرت مسیح کے قدم مبارک کو نیپال اور تبت اور کشمیر کے پہاڑوں میں تلاش نہیں کرتے؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ اتنی بڑی سچائی کو ہزاروں تاریک پردوں میں سے پیدا کرنا ان کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ اس خدا کا کام تھا جس نے آسمان سے دیکھا کہ مخلوق پرستی حد سے زیادہ زمین پر پھیل گئی، اور صلیب پرستی اور انسان کے ایک فرضی خون کی پرستش نے کروڑ دلوں کو سچے خدا سے دور کر دیا۔ اب اس کی غیرت نے ان عقائد کے توڑنے کے لیے جو صلیب پر مبنی تھے، ایک کو اپنے بندوں میں سے دنیا میں مسیح ناصری کے نام پر بھیجا، اور وہ جیسا کہ قدیم سے وعدہ تھا مسیح موعود ہو کر ظاہر ہوا۔ تب کسر صلیب کا وقت آ گیا، یعنی وہ وقت کہ صلیبی عقائد کی غلطی کو ایسی صفائی سے ظاہر کر دینا جیسا کہ ایک لکڑی کو دو ٹکڑے کر دیا جائے۔ سو اب آسمان نے کسر صلیب کی ساری راہ کھول دی، تا وہ شخص جو سچائی کا طالب ہے اب اٹھے اور تلاش کرے۔ مسیح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا گو ایک غلطی تھی، تب بھی اس میں ایک راز تھا، اور وہ یہ کہ جو مسیحی سمانے کی حقیقت گم ہو گئی تھی اور ایسی نابود ہو گئی تھی جیسا کہ قبر میں مٹی ایک جسم کو کھا لیتی ہے، وہ حقیقت آسمان پر ایک وجود رکھتی تھی اور ایک مجسم انسان کی طرح آسمان میں موجود تھی، اور ضرور تھا کہ آخری زمانے میں وہ حقیقت پھر نازل ہو۔ سو وہ حقیقت مسیحیہ ایک مجسم انسان کی طرح اب نازل ہوئی، اور اس نے صلیب کو توڑا اور دروغ گوئی اور ناحق پرستی کی بری خصلتیں، جن کو ہمارے پاک نبی نے صلیب کی حدیث میں خنزیر سے تشبیہ دی ہے، صلیب کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ایسی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں جیسا کہ ایک خنزیر تلوار سے کاٹا جاتا ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی صحیح نہیں ہیں کہ مسیح موعود کافروں کو قتل کرے گا اور صلیبوں کو توڑے گا، بلکہ صلیب توڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں آسمان اور زمین کا خدا ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ظاہر کر دے گا کہ جس سے تمام صلیبی عمارت یک دفعہ ٹوٹ جائے گی، اور خنزیروں کے قتل کرنے سے نہ انسان مراد ہیں نہ خنزیر، بلکہ خنزیروں کی عادتیں مراد ہیں، یعنی جھوٹ پر ضد کرنا اور بار بار اس کو پیش کرنا، جو ایک قسم کی نجاست خوری ہے۔ پر جس طرح مرا ہوا خنزیر نجاست نہیں کھا سکتا، اسی طرح وہ زمانہ آتا ہے، بلکہ آ گیا، کہ بری خصلتیں اس قسم کی نجاست خوری سے روکی جائیں گی،
اسلام کے علماء نے اس نوی پیش گوئی کے سمجھنے میں غلطی کھائی ہے، اور اصل معنی صلیب توڑنے اور خنزیر قتل کرنے کے یہی ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ بھی تو لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آسمان سے ایسی روشن سچائیاں ظاہر ہو جائیں گی کہ حق اور باطل میں ایک روشن تمیز دکھلا دیں گی۔ بس یہ خیال مت کرو کہ میں تلوار چلانے آیا ہوں، نہیں، بلکہ تمام تلواروں کو میان میں کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دنیا نے بہت کچھ اندھیرے میں کشتی کی، بہتوں نے اپنے سچے خیرخواہوں پر حربے چلائے اور اپنے درد مند دوستوں کے دلوں کو دکھایا اور عزیزوں کو زخمی کیا، مگر اب اندھیرا نہیں رہے گا۔ رات گزری، دن چڑھا، اور مبارک وہ جو اب محروم نہ رہے۔ اور من جملہ ان شہادتوں کے جو بدھ مذہب کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں، وہ شہادت ہے جو کتاب بدھ ازم مصنفہ اولڈن برگ صفحہ 419 میں درج ہے۔ اس کتاب میں بحوالہ کتاب مہاواگا صفحہ 54 فصل نمبر 1 کے لکھا ہے کہ بدھ کا ایک جانشین راہولتا نام بھی گزرا ہے کہ جو اس کا جانثار شاگرد بلکہ بیٹا تھا۔ اب اس جگہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ راہولتا جو بدھ مذہب کی کتابوں میں آیا ہے، یہ روح اللہ کے نام کا بگاڑا ہوا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اور یہ قصہ کہ یہ راہولتا بدھ کا بیٹا تھا جس کو وہ شیر خارگی کی حالت میں چھوڑ کر پردیس میں چلا گیا تھا، اور نیز اپنی بیوی کو سوتی ہوئی چھوڑ کر بغیر اس کی اطلاع اور ملاقات کے ہمیشہ کی جدائی کی نیت سے کسی اور ملک میں بھاگ گیا تھا۔ یہ قصہ بالکل بیہودہ اور لغو اور بدھ کی شان کے برخلاف معلوم ہوتا ہے۔ ایسا سخت دل اور ظالم طبع انسان جس نے اپنی عاجز عورت پر کچھ رحم نہ کیا اور اس کو سوتے ہوئے چھوڑ کر بغیر اس کے کہ اس کو کسی قسم کی تسلی دیتا یوں ہی چوروں کی طرح بھاگ گیا اور زوجیت کے حقوق کو قطعاً فراموش کر دیا، نہ اسے طلاق دی اور نہ اس سے اس قدر ناپیدا کنار سفر کی اجازت لی، اور یک دفعہ غائب ہو جانے سے اس کے دل کو سخت صدمہ پہنچایا اور سخت ایذا دی، اور پھر ایک خط بھی اس کی طرف روانہ نہ کیا، یہاں تک کہ بیٹا جوان ہو گیا اور نہ بیٹے کے ایام شیر خارگی پر رحم کیا۔ ایسا شخص کبھی راست باز نہیں ہو سکتا جس نے اپنی اس اخلاقی تعلیم کا بھی کچھ پاس نہ کیا جس کو وہ اپنے شاگردوں کو سکھلاتا تھا۔ ہمارا کانشس اس کو ایسا ہی قبول نہیں کر سکتا جیسا کہ انجیلوں کے اس قصے کو کہ مسیح نے ایک مرتبہ ماں کے آنے اور اس کے بلانے کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ ایسے الفاظ منہ پر لایا تھا جس میں ماں کی بے عزتی تھی۔ بس اگرچہ بیوی اور ماں کی دل چکنی کرنے کے دونوں قصے بھی باہم ایک گونا مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ہم ایسے قصے جو عام اخلاقی حالت سے بھی گرے ہوئے ہیں نہ مسیح کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور نہ گوتم بدھ کی طرف۔ اگر بدھ کو اپنی عورت سے محبت نہیں تھی تو کیا اس عاجز عورت اور شیر خوار بچے پر رحم بھی نہیں تھا؟ یہ ایسی بد اخلاقی ہے کہ 100 برس کے گزشتہ رفتہ قصے کو سن کر اب ہمیں درد پہنچ رہا ہے کہ کیوں اس نے ایسا کیا۔ انسان کی بدی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی عورت کی ہمدردی سے لاپرواہ ہو، بجز اس صورت کے کہ وہ عورت نیک چلن اور تابع حکم نہ رہے اور یا بے دین اور بدخواہ اور دشمن جان ہو جائے، سو ہم ایسی گندی کاروائی بدھ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جو خود اس کی نصیحتوں کے بھی برخلاف ہے۔ لہٰذا اس قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ غلط ہے، اور در حقیقت راہولتا سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا نام روح اللہ ہے،
اور روح اللہ کا لفظ عبرانی زبان میں راہولتا سے بہت مشابہ ہو جاتا ہے، اور راہولتا یعنی روح اللہ کو بت کا شاگرد اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے جس کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں، یعنی مسیح جو بعد میں آ کر بت کے مشابہ تعلیم لایا، اس لیے بدھ مذہب کے لوگوں نے اس تعلیم کا اصل منبع بت کو قرار دے کر مسیح کو اس کا شاگرد قرار دے دیا۔ اور کچھ تعجب نہیں کہ بدھ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر حضرت مسیح کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا ہو۔ اور ایک بڑا قرینہ اس جگہ یہ ہے کہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب راہولتا کو اس کی والدہ سے علیحدہ کیا گیا تو ایک عورت جو بدھ کی مرید تھی جس کا نام مگدالیانہ تھا، اس کام کے لیے درمیان میں ایلچی بنی تھی۔ اب دیکھو، مگدالیانہ کا نام در حقیقت مگدلینی سے بگاڑا ہوا ہے، اور مگدلینی ایک عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرید تھی جس کا ذکر انجیل میں موجود ہے۔ یہ تمام شہادتیں جن کو ہم نے مجملاً لکھا ہے، ہر ایک منصف کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہیں کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے، اور قطع نظر ان تمام روشن شہادتوں کے بدھ مذہب اور عیسائی مذہب میں تعلیم اور رسوم کے لحاظ سے جس قدر باہمی تعلقات ہیں، بالخصوص تبت کے حصے میں یہ امر ایسا نہیں ہے کہ ایک دانش مند سہل انگاری سے اس کو دیکھے، بلکہ یہ مشابہت یہاں تک حیرت انگیز ہے کہ اکثر محقق عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ بدھ مذہب مشرق کا عیسائی مذہب ہے، اور عیسائی مذہب کو مغرب کا بدھ مذہب کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو کس قدر عجیب بات ہے کہ جیسے مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں، میں راہ ہدایت ہوں، یہی بدھ نے بھی کہا ہے، اور انجیلوں میں مسیح کا نام نجات دہندہ ہے، بدھ نے بھی اپنا نام منجی ظاہر کیا ہے۔ دیکھو للتا وسترا اور انجیل میں مسیح کی پیدائش بغیر باپ کے بیان کی گئی ہے، ایسا ہی بدھ کے سوانے میں ہے کہ دراصل وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، گو بظاہر حضرت مسیح کے باپ یوسف کی طرح اس کا بھی باپ تھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ بدھ کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نکلا تھا، اور سلیمان کا قصہ جو اس نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر کے ان دونوں عورتوں کو دو کہ لے لیں، یہ قصہ بدھ کی جاتکا میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ علاوہ اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے، اس ملک کے یہود جو اس ملک میں آ گئے تھے ان کے تعلقات بھی بدھ مذہب سے ہو گئے تھے، اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جو طریقے پیدائش دنیا لکھا ہے وہ بھی توریت کے بیان سے بہت ملتا ہے، اور جیسا کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے، ایسا ہی بدھ مذہب کے روح سے ایک جوگی مرد ایک جوگی عورت سے درجے میں زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں بدھ تناسخ کا قائل ہے، مگر اس کا تناسخ انجیل کی تعلیم سے مخالف نہیں ہے۔ اس کے نزدیک تناسخ 3 قسم پر ہے۔ اول یہ کہ ایک مرنے والے شخص کی عقد ہمت اور اعمال کا نتیجہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اور جسم پیدا ہو۔ دوسری وہ قسم جس کو تبت والوں نے اپنے لاموں میں مانا ہے، یعنی یہ کہ کسی بدھ یا بدھ ستوا کی روح کا کوئی حصہ موجودہ لاموں میں حلول کر آتا ہے، یعنی اس کی قوت اور طبیعت اور روحانی خاصیت موجودہ لامے میں آ جاتی ہے اور اس کی روح اس میں اثر کرنے لگتی ہے۔ تیسری قسم تناسخ کی یہ ہے کہ اسی زندگی میں طرح طرح کی پیدائشوں میں انسان گزرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ در حقیقت اپنے ذاتی خواص کے لحاظ سے انسان بن جاتا ہے۔ ایک زمانہ انسان پر وہ آتا ہے کہ گویا وہ بیل ہوتا ہے، اور پھر زیادہ حرص اور کچھ شرارت بڑھتی ہے تو کتا بن جاتا ہے، اور ایک ہستی پر موت آتی ہے اور دوسری ہستی پہلی ہستی کے اعمال کے موافق پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب تغیرات اسی زندگی میں ہوتے ہیں،
اس لیے یہ عقیدہ بھی انجیل کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ بدھ شیطان کا بھی قائل ہے، ایسا ہی دوزخ اور بہشت اور ملائک اور قیامت کو بھی مانتا ہے۔ اور یہ الزام جو بدھ خدا کا منکر ہے، یہ محض افتراء ہے، بلکہ بدھ ویدانت کا منکر ہے اور ان جسمانی خداؤں کا منکر ہے جو ہندو مذہب میں بنائے گئے تھے۔ ہاں، وہ وید پر بہت نکتہ چینی کرتا ہے اور موجودہ وید کو صحیح نہیں مانتا اور اس کو ایک بگڑی ہوئی اور محرف اور مبدل کتاب خیال کرتا ہے، اور جس زمانے میں وہ ہندو اور وید کا تابع تھا، اس زمانے کی پیدائش کو ایک بری پیدائش قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اشارات کے طور پر کہتا ہے کہ میں ایک مدت تک بندر بھی رہا اور ایک زمانے تک ہاتھی، اور پھر میں ہرن بھی بنا اور کتا بھی، اور 4 دفعہ میں سانپ بنا، اور پھر چڑیا بھی بنا اور مینڈک بھی بنا، اور 2 دفعہ مچھلی بنا، اور 10 دفعہ شیر بنا، اور 4 دفعہ مرغا بنا، اور 2 دفعہ میں سور بنا، اور 1 دفعہ خرگوش بنا، اور خرگوش بننے کے زمانے میں بندروں اور گیدڑوں اور پانی کے کتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے کہ 1 دفعہ میں بھوت بنا، اور 1 دفعہ عورت بنا، اور 1 دفعہ ناچنے والا شیطان بنا۔ یہ تمام اشارات اس اپنی تمام زندگی کی طرف کرتا ہے جو بزدلی اور زنانہ خصلت اور ناپاکی اور درندگی اور وحشیانہ حالت اور عیاشی اور شکم پرستی اور توہمات سے بھری ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اس زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ وہ وید کا پیرو تھا، کیونکہ وہ وید کے ترک کرنے کے بعد کبھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ پھر بھی کوئی حصہ گندی زندگی کا اس کے اندر رہا تھا، بلکہ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے دعوے کیے اور کہا کہ وہ خدا کا مظہر ہو گیا اور نروان کو پا گیا۔ بدھ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انسان دوزخ کے اعمال لے کر دنیا سے جاتا ہے تو وہ دوزخ میں ڈالا جاتا ہے، اور دوزخ کے سپاہی اس کو کھینچ کر دوزخ کے بادشاہ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، اور اس بادشاہ کا نام یما ہے۔ اور پھر اس دوزخی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے ان 5 رسولوں کو نہیں دیکھا تھا جو تیرے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اور وہ یہ ہیں: بچپن کا زمانہ، بڑھاپے کا زمانہ، بیماری، مجرم ہو کر دنیا میں ہی سزا پا لینا جو آخرت کی سزا پر ایک دلیل ہے، مردوں کی لاشیں جو دنیا کی بے ثباتی ظاہر کرتی ہیں۔ مجرم جواب دیتا ہے کہ جناب، میں نے اپنی بے وقوفی کے سبب ان تمام باتوں پر کبھی بھی غور نہ کی۔ تب دوزخ کے موکل اس کو کھینچ کر عذاب کے مقام پر لے جائیں گے، اور لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جو آگ سے اس قدر گرم کیے ہوئے ہوں گے کہ آگ کی طرح سرخ ہوں گے، باندھ دیے جائیں گے۔ اور نیز بدھ کہتا ہے کہ دوزخ میں کئی طبقے ہیں جن میں مختلف قسم کے گناہگار ڈالے جائیں گے۔ غرض یہ تمام تعلیمیں بآواز بلند پکار رہی ہیں کہ بدھ مذہب نے حضرت مسیح کے فیض صحبت سے کچھ حاصل کیا ہے، لیکن ہم اس جگہ اس سے زیادہ طول دینا پسند نہیں کرتے اور اس فصل کو اسی جگہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جبکہ بدھ مذہب کی کتابوں میں صریح طور پر حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے کے لیے پیشگوئی لکھی گئی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مذہب کی ان کتابوں میں جو حضرت مسیح کے زمانے میں تالیف ہوئیں، انجیل کی اخلاقی تعلیمیں اور مثالیں موجود ہیں، تو ان دونوں باتوں کو باہم ملانے سے کچھ شک نہیں رہ سکتا کہ ضرور حضرت مسیح اس ملک میں آئے تھے۔ سو جس شہادت کو ہم بدھ مذہب کی کتابوں میں سے ڈھونڈنا چاہتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ وہ شہادت کامل طور پر ہمیں دستیاب ہو گئی ہے۔ تیسری فصل، ان تاریخی کتابوں کی شہادت میں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس ملک پنجاب اور اس کی مضافات میں آنا ضرور تھا، چونکہ طبعاً یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب سے نجات پا کر کیوں اس ملک میں آئے اور کس ضرورت نے ان کو اس دور دراز سفر کے لیے آمادہ کیا، اس لیے اس سوال کا تفصیل سے جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور گو ہم پہلے بھی اس بارے میں کسی قدر لکھ آئے ہیں، لیکن ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس بحث کو مکمل طور پر درج کتاب کیا جائے۔ سو واضح ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے فرض رسالت کے روح سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 10 فرقے، جن کا نام انجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑیں رکھا گیا ہے، ان ملکوں میں آ گئے تھے، جن کے آنے سے کسی مورخ کو انکار نہیں ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گم شدہ بھیڑوں کا پتہ لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے، اور جب تک وہ ایسا نہ کرتے تب تک ان کی رسالت کی غرض بے نتیجہ اور نامکمل تھی، کیونکہ جس حالت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان گم شدہ بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے تھے، تو پھر بغیر اس کے کہ وہ ان بھیڑوں کے پیچھے جاتے اور ان کو تلاش کرتے اور ان کو طریقے نجات بتلاتے، یوں ہی دنیا سے کوچ کر جانا ایسا تھا کہ جیسا کہ ایک شخص ایک بادشاہ کی طرف سے مامور ہو کہ وہ فلاں بیابانی قوم میں جا کر ایک کنواں کھودے اور اس کنویں سے ان کو پانی پلاوے، لیکن یہ شخص کسی دوسرے مقام میں 3-4 برس رہ کر واپس چلا جائے اور اس قوم کی تلاش میں ایک قدم بھی نہ اٹھائے، تو کیا اس نے بادشاہ کے حکم کے موافق تعلیم کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس نے محض اپنی آرام طلبی کی وجہ سے اس قوم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہاں، اگر یہ سوال ہو کہ کیوں کر اور کس دلیل سے معلوم ہوا کہ اسرائیل کی 10 قومیں اس ملک میں آ گئی تھیں، تو اس کے جواب میں ایسے بدیہی ثبوت موجود ہیں کہ ان میں ایک معمولی اور موٹی عقل بھی شبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نہایت مشہور واقعات ہیں کہ بعض قومیں، مثلاً افغان اور کشمیر کے قدیم باشندے، دراصل بنی اسرائیل ہیں۔ مثلاً علائی کوہستان، جو ضلع ہزارہ سے 2-3 دن کے راستے پر واقع ہے، اس کے باشندے قدیم سے اپنے تئیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ایسا ہی اس ملک میں ایک دوسرا پہاڑ ہے جس کو کالا ڈاکا کہتے ہیں، اس کے باشندے بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اور خاص ضلع ہزارہ میں بھی ایک قوم ہے جو اسرائیلی خاندان سے اپنے تئیں سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی چلاس اور کابل کے درمیان جو پہاڑ ہیں، جنوب کی طرف شرقاً و غرباً، ان کے باشندے بھی اپنے تئیں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور کشمیر کے باشندوں کی نسبت وہ رائے نہایت صحیح ثابت ہوتی ہے جو ڈاکٹر برنیئر نے اپنی کتاب سیر و سیاحت کشمیر کے دوسرے حصے میں بعض محقق انگریزوں کے حوالے سے لکھی ہے، یعنی یہ کہ بلا شبہ کشمیری لوگ بنی اسرائیل ہیں، اور ان کے لباس اور چہرے اور بعض رسوم قطعی طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خاندان میں سے ہیں۔ اور فوسٹر نامی ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں کشمیر میں تھا تو میں نے خیال کیا کہ میں ایک یہودیوں کی قوم کے درمیان رہتا ہوں، اور کتاب دی ریسز آف افغانستان، مصنفہ HWCSI، مطبوعہ تھاکر سپرنگ اینڈ کولکتہ میں لکھا ہے کہ افغان لوگ ملک سیریا سے آئے ہیں۔ بخت نصر نے انہیں قید کیا اور پرشیا اور میڈیا کے علاقوں میں انہیں آباد کیا۔ ان مقامات سے کسی بعد کے زمانے میں مشرق کی طرف نکل کر غور کے پہاڑی ملک میں جا بسے، جہاں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھے۔ اس کے ثبوت میں ادریس نبی کی پیش گوئی ہے کہ 10 قومیں اسرائیل کی جو قید میں ماخوذ ہوئی تھیں، قید سے بھاگ کر ملک ارسارا میں پناہ گزین ہوئیں، اور وہ اسی ملک کا نام معلوم ہوتا ہے جسے آج کل ہزارہ کہتے ہیں، اور جو علاقہ غور میں واقع ہے۔ طبقات ناصری، جس میں چنگیز خان کی فتوحات ملک افغانستان کا ذکر ہے، اس میں لکھا ہے کہ شمبیسی خاندان کے عہد میں یہاں ایک قوم آباد تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔
اور بعض ان میں بڑے بڑے تاجر تھے۔ یہ لوگ 622 میں جبکہ محمد یعنی اس زمانے میں جبکہ سیدنا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا، ہرات کے مشرقی علاقے میں آباد تھے۔ ایک قریش سردار خالد ابن ولید نامی ان کے پاس رسالت کی خبر لے کر آیا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئیں۔ 5-6 سردار منتخب ہو کر اس کے ساتھ ہوئے، جن میں بڑا قیس تھا جس کا دوسرا نام کش ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر اسلام کی راہ میں بڑی جانفشانی سے لڑے اور فتوحات حاصل کیں، اور ان کی واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت تحفے دیے اور ان پر برکت بھیجی اور پیشگوئی کی کہ اس قوم کو عروج حاصل ہوگا، اور بطور پیشگوئی فرمایا کہ ہمیشہ ان کے سردار ملک کے لقب سے مشہور ہوا کریں گے، اور قیس کا نام عبد الرشید رکھ دیا اور پہتان کے لقب سے سرفراز کیا۔ اور لفظ پہتان کی نسبت اغوان مؤلف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سریانی لفظ ہے جس کے معنی جہاز کا سکان ہے، اور چونکہ نومسلم قیس اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے جہاز کے سکان کی طرح تھا، اس لیے پہتان کا خطاب اس کو ملا۔ اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس زمانے میں غور کے اغوان آگے بڑھے اور علاقہ قندھار میں جو آج کل ان کا وطن ہے آباد ہوئے۔ غالباً اسلام کی پہلی صدی میں ایسا ظہور میں آیا۔ افغانوں کا قول ہے کہ قیس نے خالد ابن ولید کی لڑکی سے نکاح کیا اور اس سے اس کے ہاں 3 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام سرابان، پتان اور گرگشت ہیں۔ سرابان کے 2 لڑکے تھے جن کے نام سچرج یون اور کرش یون ہیں، اور انہی کی اولاد اغوان یعنی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ایشیائے کوچک کے لوگ اور مغربی اسلامی مورخ اغوانوں کو سلیمانی کہتے ہیں، اور کتاب سائیکلوپیڈیا آف انڈیا ایسٹرن اینڈ سدرن ایشیا مصنفہ ای بیلفور جلد 100 میں لکھا ہے کہ قوم یہود ایشیا کے وسط، جنوب اور مشرق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ لوگ ملک چین میں بکثرت آباد تھے، اور مقام یہچو صدر مقام ضلع شو ان کا معبد تھا۔ ڈاکٹر وولف جو بنی اسرائیل کے 10 غائب شدہ فرقوں کی تلاش میں بہت مدت پھرتا رہا، اس کی یہ رائے ہے کہ اگر اغوان اولاد یعقوب میں سے ہیں تو وہ یہودا اور بنیامین قبیلوں میں سے ہیں۔ ایک اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی لوگ تاتار میں جلا وطن کر کے بھیجے گئے تھے، اور بخارا، مرو اور خیوا کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ برسٹر جان شہنشاہ تاتار نے ایک خط میں جو بنام الکسیس قامنینس شہنشاہ قسطنطنیہ ارسال کیا تھا، اپنے ملک تاتار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دریا آمو کے پار بنی اسرائیل کے 10 قبیلے ہیں جو اگرچہ اپنے بادشاہ کے ماتحت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت ہماری رعیت اور غلام ہیں۔ ڈاکٹر مور کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تاتاری قوم چوزن یہودی الاصل ہیں، اور ان میں اب تک یہودی مذہب کے قدیم آثار پائے جاتے ہیں، چنانچہ وہ ختنہ کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اغوانوں میں یہ روایت ہے کہ وہ 10 گمشدہ بنی اسرائیلی قبائل ہیں۔ بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کی تباہی کے بعد گرفتار کر کے غور کے ملک میں بسایا جو بامیان کے نزدیک ہے، اور وہ خالد بن ولید کے آنے سے پہلے برابر یہودی مذہب کے پابند رہے۔ افغان شکل و شباہت میں ہر طرح سے یہود نظر آتے ہیں، اور انہی کی طرح چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بیوہ سے شادی کرتا ہے۔ ایک فرانسیسی سیاح فرائر نامی جب ہرات کے علاقے میں سے گزر رہا تھا تو اس نے لکھا ہے
کہ اس علاقے میں بنی اسرائیل بکثرت ہیں اور اپنے یہودی مذہب کے ارکان کے ادا کرنے کی پوری آزادی انہیں حاصل ہے۔ ربی بن یمین ساکن شہر ٹولیڈو اسپین 12ویں صدی عیسوی میں گمشدہ قبیلوں کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ اس کا بیان ہے کہ یہ یہودی لوگ چین، ایران اور تبت میں آباد ہیں۔ جوزیفس جس نے 93 عیسوی میں یہودیوں کی قدیم تاریخ لکھی ہے، اپنی 11ویں کتاب میں عزرا نبی کے ساتھ قید سے واپس جانے والے یہودیوں کے بیان کے ضمن میں بیان کرتا ہے کہ 10 قبیلے دریائے فرات کے اس پار اب تک آباد ہیں اور ان کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ دریائے فرات سے اس پار سے مراد فارس اور مشرقی علاقے ہیں، اور سینٹ جروم جو 5ویں صدی عیسوی میں گزرا ہے، ہوسی نبی کا ذکر کرتے ہوئے اس معاملے کے ثبوت میں حاشیے پر لکھتا ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل کے 10 فرقے شاہ پارتھیا یعنی پارس کے ماتحت ہیں اور اب تک قید سے رہا نہیں کیے گئے۔ اور اسی کتاب کی جلد اول میں لکھا ہے کہ کون جورن سٹرنا اپنی کتاب کے صفحہ 233-234 میں تحریر کرتا ہے کہ اغوان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بخت نصر نے ہیکل یروشلم کی تباہی کے بعد بامیان کے علاقے میں انہیں جلا وطن کر کے بھیج دیا۔ بامیان کا علاقہ غور کے متصل اور افغانستان میں واقع ہے۔ اور کتاب A Narrative of a Visit to غزنی کابل افغانستان، مصنفہ جی ٹی ویگن FGS، مطبوعہ 1840 صفحہ 166 میں لکھا ہے کہ کتاب مجمع الانصاب سے ملا، خدا داد نے پڑھ کر سنایا کہ یعقوب کا بڑا بیٹا یہودا تھا، اس کا بیٹا اسرک تھا، اسرک کا بیٹا اکنور، اکنور کا بیٹا مالب، مالب کا فرلائی، فرلائی کا بیٹا کیس تھا، کیس کا بیٹا تالوت، تالوت کا ارمیا، اور ارمیا کا بیٹا اغوان تھا۔ اس کی اولاد قوم اغوان ہے اور اسی کے نام پر اغوان کا نام مشہور ہوا۔ اغوان بخت نصر کا ہم اثر تھا اور بنی اسرائیل کہلاتا تھا، اور اس کے 40 بیٹے تھے۔ اس کی 34ویں پشت میں 2000 برس بعد وہ کیس ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس سے 64 نسلیں ہو لیں۔ سلم نامی اغوان کا سب سے بڑا بیٹا اپنے وطن شام سے ہجرت کر کے غور مشکوہ کے علاقے میں جو ہرات کے قریب ہے آباد ہوا۔ اس کی اولاد افغانستان میں پھیل گئی۔ اور کتاب انسائکلوپیڈیا آف جیوگرافی، مرتبہ جیمز برائس FGS، مطبوعہ لندن 1856 عیسوی کے صفحہ 11 میں لکھا ہے کہ افغان لوگ اپنا سلسلہ نسب سال بادشاہ اسرائیل سے ملاتے ہیں اور اپنا نام بنی اسرائیل رکھتے ہیں۔ الیگزینڈر بزنس کا قول ہے کہ افغان یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ یہودی الاصل ہیں۔ شاہ بابل نے انہیں قید کر کے غور کے علاقے میں لا بسایا جو کابل سے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ لوگ 622 عیسوی تک اپنے یہودی مذہب پر رہے، لیکن خالد بن عبداللہ، غلطی سے ولید کی جگہ عبداللہ لکھا ہوا ہے، نے اس قوم کے ایک سردار کی لڑکی سے بیاہ کر لیا اور ان کو اس سال میں دین اسلام قبول کرایا۔ اور کتاب ہسٹری آف افغانستان، مصنفہ کرنیل جی بی میلسن، مطبوعہ لندن 1878 عیسوی صفحہ 39 میں لکھا ہے کہ عبداللہ خان ہراتی اور فرانسیسی سیاح فرائریانی سر ولیم جونز جو ایک بڑا متبحر عالم علوم شرقیہ گزرا ہے، اس بات پر متفق ہیں کہ اغوان قوم بنی اسرائیل الاصل ہیں اور 10 گمشدہ فرقوں کی اولاد ہیں۔ اور کتاب ہسٹری آف دی افغانز، مصنفہ جی پی فرائر فرانسیسی، مترجمہ کپتان ولیم جے سی، مطبوعہ لندن 1858 صفحہ 1 میں لکھا ہے
کہ شرقی مورخوں کی کثرت رائے یہی ہے کہ اغوان قوم بنی اسرائیل کے 10 فرقوں کی اولاد سے ہیں، اور یہی رائے اغوانوں کی اپنی ہے، اور یہی مورخ اس کتاب کے صفحہ 4 میں لکھتا ہے کہ اغوانوں کے پاس اس بات کے ثبوت کے لیے ایک دلیل ہے جس کو وہ یوں پیش کرتے ہیں کہ جب نادر شاہ ہند کی فتح کے ارادے سے پشاور پہنچا تو یوسف زئی قوم کے سرداروں نے اس کی خدمت میں ایک بائبل عبرانی زبان میں لکھی ہوئی پیش کی، اور ایسا ہی کئی دوسری چیزیں پیش کیں جو ان کے خاندانوں میں اپنے قدیم مذہب کے رسوم ادا کرنے کے لیے محفوظ چلی آتی تھیں۔ اس کیمپ کے ساتھ یہودی بھی موجود تھے۔ جب ان کو یہ چیزیں دکھلائی گئیں تو فوراً انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور پھر یہی مورخ اپنی کتاب کے صفحہ 4 کے بعد لکھتا ہے کہ عبداللہ خان ہراتی کی رائے میرے نزدیک بہت قابل اعتبار ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: ملک طالوت سال کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اغوان، دوسرے کا نام جالوت۔ اغوان اس قوم کا مورث اعلیٰ تھا۔ داود اور سلیمان کی حکومت کے بعد بنی اسرائیل میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور فرقے فرقے الگ الگ بن گئے۔ بخنصر کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ بخنصر نے چڑھائی کر کے 70,000 یہودی قتل کیے اور شہر تباہ کیا، اور باقی یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس مصیبت کے بعد اغوان کی اولاد خوف کے مارے جودیا سے ملک عرب میں بھاگ کر جا بسے اور بہت عرصے تک یہاں آباد رہے، لیکن چونکہ پانی اور زمین کی قلت تھی اور انسان اور حیوان کو تکلیف تھی، اس لیے انہوں نے ہندوستان کی طرف چلے آنے کا ارادہ کیا۔ عبدالیوں کا ایک گروہ عرب میں پڑا رہا، اور حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانے میں ان کے ایک سردار نے ان کا رشتہ خالد بن ولید سے قائم کیا۔ جب ایران اہل عرب کے قبضے میں آیا تو یہ قوم عرب سے نکل کر ایران کے علاقوں فارس اور کرمان میں جا بسے، اور حملہ چنگیز خان تک یہیں بستے رہے۔ اس کے مظالم کی تاب نہ لا کر عبدالی فرقہ مکران، سندھ اور ملتان کے راستے ہندوستان پہنچا، لیکن یہاں انہیں چین نصیب نہ ہوا۔ آخر کار وہ کوہ سلیمان پر جا ٹھہرے۔ باقی ماندہ عبدالی فرقے کے لوگ بھی یہاں جمع ہو گئے۔ ان کے 24 فرقے تھے جو اغوان کی اولاد میں سے تھے، جس کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سرابند یعنی سرابان، ارکش، گرگشت، کرلن یعنی بتان۔ ان میں ہر ایک کے 8 فرزند ہوئے، جن کے نام پر 24 قبیلے ہوئے۔ ان کے نام ماں قبائل یہ ہیں: سرابند کے بیٹے عبدال، قبائل کے نام عبدالی، یوسف، یوسف زئی، بابور، بابوری، وزیر، وزیری، لوہان، لوہانی، برچ، برچی، خوگیان، خوگیانی، شران، شرانی، گرگشت یعنی ارکش کے بیٹے خلج، قبائل کے نام خلجی، خلزئی، کاکر، کاکری، جمورین، جمورینی، ستوریان، ستوریانی، پین، پینی، کس، کسی، تکان، تکانی، نصر، نصری۔ کرلن کے بیٹے خٹک، قبائل خٹکی، سور، سوری، آفرید، آفریدی، تور، توری، زاز، زازی، باب، بابی، بنگنیش، بنگنیشی، لنڈی پور، لنڈی پوری۔ تما کلامہ، اور کتاب مخزن افغانی تالیف خواجہ نعمت اللہ ہراتی بعہد جہانگیر شاہ، تالیف شدہ 1018 ہجری، جس کو پروفیسر برنہارڈ ڈورن خارکو یونیورسٹی نے بمقام لندن ترجمہ کر کے
1836 میں شائع کیا ہے۔ اس کے مفصلہ ذیل ابواب میں یہ بیان ہے۔ حاشیہ ہے: معتبر تواریخ مثلاً تاریخ طبری، مجمع الانساب، گزیدہ جہاں کشائی، مطلع الانوار، معدن اکبر سے خلاصہ کر کے یہ کتاب بنائی گئی ہے۔ دیکھو صفحہ 3، دیباچہ از مصنف۔ حاشیہ ختم۔ باب اول میں بیان تاریخ یعقوب اسرائیل ہے، جس سے اس افغان قوم کا شجرہ نسب شروع ہوتا ہے۔ باب دوم میں مضمون تاریخ شاہ طالوت ہے، یعنی افغانوں کا شجرہ نسب طالوت سے ملایا گیا ہے۔ صفحہ 22-23 میں لکھا ہے کہ طالوت کے 2 بیٹے تھے، برخیہ اور ارمیہ۔ برخیہ کا بیٹا آصف تھا اور ارمیہ کا افغان۔ اور صفحہ 24 میں لکھا ہے کہ افغان کے 24 بیٹے تھے اور افغان کی اولاد کے برابر کوئی اور اسرائیلی قبیلے میں نہ تھا۔ اور صفحہ 65 میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے تمام شام پر قبضہ کر لیا اور اقوام بنی اسرائیل کو جلا وطن کر کے غور، غزنی، کابل، قندھار اور کوہ فیروز کے کوہستانی علاقوں میں لا بسایا، جہاں خاص کر آصف اور افغان کی اولاد رہ پڑی۔ باب سوم میں یہ بیان ہے کہ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل کو شام سے نکال دیا تو آصف اور افغان کی نسل کے چند قبائل عرب میں جاں گزی ہوئے، اور عرب ان کو بنی اسرائیل اور بنی افغان کے ناموں سے نامزد کرتے تھے۔ اور اس کتاب کے صفحہ 37-38 مصنف مجمع الانساب اور مستوفی مصنف تاریخ گزیدہ کے حوالے سے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں خالد بن ولید نے ان افغانوں کی طرف دعوت اسلام کا پیغام بھیجا، جو بخت نصر کے واقعے کے بعد غور کے علاقے ہی میں رہ پڑے تھے۔ افغان سردار بسر براہی کیس، جو 37 پشتوں کے بعد طالوت کی اولاد تھا، حاضر خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ قیس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرشید رکھا۔ اس جگہ عبد الرشید قیس کا شجرہ نسب طالوت سال تک دیا ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کا نام پٹھان رکھا، جس کے معنی سکان جہاز کے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سردار واپس اپنے ملک میں آئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ اور اسی کتاب مخزن افغانی کے صفحہ 63 میں لکھا ہے کہ بنی افغانہ یا بنی افغان ناموں کی نسبت فرید الدین احمد اپنی کتاب رسالہ انساب افغانیہ میں مفصلہ ذیل عبارت لکھتا ہے: بخت نصر مجوسی جب بنی اسرائیل اور شام کے علاقوں پر مستولی ہوا اور یروشلم کو تباہ کیا تو بنی اسرائیل کو قیدی اور غلام بنا کر جلا وطن کر دیا، اور اس قوم کے کئی قبیلے جو موسوی شریعت کے پابند تھے اپنے ساتھ لے گیا اور حکم دیا کہ وہ آبائی مذہب چھوڑ کر خدا کی بجائے اس کی پرستش کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بنا بری بخت نصر نے نہایت عاقل اور فہیم لوگوں میں سے 2000 کو مار ڈالا اور باقیوں کے لیے حکم دیا کہ اس کے مقبوضات اور شام سے کہیں باہر چلے جائیں۔ ان کا ایک حصہ ایک سردار کے ماتحت بخت نصر کے مقبوضات سے نکل کر کوہستان غور میں چلا گیا اور یہاں ان کی اولاد رہ پڑی۔ دن بدن ان کی تعداد بڑھتی گئی اور لوگوں نے ان کو بنی اسرائیل، بنی آصف اور بنی افغان کے ناموں سے موسوم کیا۔ صفحہ 64 میں مصنف مذکور کا قول ہے کہ معتبر کتب مثلاً تاریخ افغانی، تاریخ غوری وغیرہ میں یہ دعویٰ درج ہے: افغان بہت زیادہ حصہ تو بنی اسرائیل ہیں اور کچھ حصہ قبطی۔ نیز ابو الفضل کا بیان ہے کہ بعض افغان اپنے آپ کو مصری الاصل سمجھتے ہیں اور یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل یروشلم سے مصر واپس گئے، اس فرقے یعنی افغان نے ہندوستان کو نقل مقام کیا
اور صفحہ 64 میں فرید الدین احمد اغوان کے نام کی بابت یہ لکھتا ہے، اغوان نام کی نسبت بعض نے یہ لکھا ہے کہ شام سے جلا وطنی کے بعد جب وہ ہر وقت اپنے وطن مالوف کا دل میں خیال لاتے تھے تو آہو فغاں کرتے تھے، لہٰذا ان کا نام افغان ہوا۔ اور یہی رائے سر جان میلکم کی ہے، دیکھو ہسٹری آف پرشیا جلد 1 صفحہ 101۔ اور صفحہ 63 میں محبت خان کا بیان ہے کہ چوں ایشا از تواب و لواحق سلیمان علیہ السلام اند بنا برا ایشا را مردم عرب سلیمانی گویند۔ اور صفحہ 65 میں لکھا ہے، تقریباً تمام مشرقی مورخوں کی یہی تحقیقات ہیں کہ افغان قوم کا اپنا یہی اعتقاد ہے کہ وہ یہودی الاصل ہیں، اور اس رائے کو زمانہ حال کے بعض مورخوں نے بھی اختیار کیا ہے یا غالباً صحیح سمجھا ہے۔ اور یہ رواج کہ افغان یہودیوں کے نام اپنے نام رکھتے ہیں بے شک افغانوں کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ہے، لیکن مترجم برنہارڈ دورن کا یہ خیال کوئی ثبوت نہیں رکھتا۔ پنجاب کے شمال و مغربی حصے میں اکثر ایسی قومیں ہندی الاصل آباد ہیں جو آباد ہو گئی ہیں، لیکن ان کے نام یہودی ناموں کی طرز پر ہرگز نہیں، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو جانے سے ایک قوم میں یہودی نام داخل نہیں ہو جاتے۔ افغان کے خط و خال یہودیوں سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتے ہیں، اور اس بات کو ان محققوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے جو افغانوں کے دعوی یہودی الاصل ہونے پر کچھ التفات نہیں کرتے، اور یہی ایک ثبوت ہے جو ان کے یہودی الاصل ہونے کے بارے میں مل سکتا ہے۔ سر جان میلکم کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں، اگرچہ افغانوں کا یہودیوں کی معزز نسل سے ہونے کا دعویٰ بہت مشتبہ ہے، لیکن ان کی شکل و ظاہری خط و خال اور ان کے اکثر رسوم سے یہ امر صاف ظاہر ہے کہ وہ افغان، فارسیوں، تاتاریوں اور ہندیوں سے ایک جدا قوم ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی بات اس بیان کو معتبر ٹھہراتی ہے جس کی مخالفت بہت سی قوی واقعات کرتے ہیں اور جس کا کوئی صاف ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ایک قوم کی دوسری قوم کے ساتھ شکل و وضع میں مشابہت رکھنے سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو کشمیری اپنے یہودیوں والے خط و خال کی وجہ سے یقیناً یہودی الاصل ثابت ہوں گے، اور اس بات کا صرف برنیئر نے ہی نہیں بلکہ فورسٹر اور شاید دیگر محققوں نے ذکر کیا ہے۔ اگرچہ فورسٹر برنیئر کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا، تاہم وہ اقرار کرتا ہے کہ جب وہ کشمیریوں میں تھا تو اس نے خیال کیا کہ وہ ایک یہودیوں کی قوم کے درمیان رہتا ہے، اور کتاب ڈکشنری آف جیوگرافی مرتبہ اے کے جانسٹن کے صفحہ 250 میں کشمیر کے لفظ کے بیان میں یہ عبارت ہے، یہاں کے باشندے دراز قد، قوی ہیکل، مردانہ شباہت والے، عورتیں مکمل اندام والی، خوبصورت، بلند، خمدار بینی والے، شکل و وضع میں بالکل یہودیوں کے مشابہ ہیں۔ اور سول اینڈ ملٹری گزٹ مطبوعہ 23 نومبر 1898 صفحہ 4 میں بعنوان مضمون سواتی اور آفریدی اقوام لکھا ہے کہ ہمیں ایک اعلیٰ درجے کا قیمتی اور دلچسپ مضمون ملا ہے جو برٹش ایسوسی ایشن کے ایک حال کے جلسے میں ایسوسی ایشن مذکورہ کی شاخ متعلقہ تاریخ طبی نوع انسان میں پیش کیا گیا ہے، اور جو کمیٹی تحقیقات تاریخ طبی انسان کے موسم سرما کے جلسے میں ابھی سنایا جانا ہے، ہم وہ مکمل مضمون ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ہندوستان کی مغربی سرحد کے پٹھان یا پکتان باشندوں کا حال قدیمی تاریخوں میں موجود ہے، اور بہت سے فرقوں کا ذکر ہیروڈوٹس نے اور سکندر اعظم کے تاریخ نویسوں نے کیا ہے۔ وسطی زمانے میں اس پہاڑ کا غیر آباد اور ویرانہ کا نام روا تھا، اور اس علاقے کے باشندوں کا نام رحیلہ تھا، اور اس میں شک نہیں کہ یہ رحیلے یا پٹھان قوم افغانان کے نام و نشان سے پہلے ان علاقوں میں آباد تھے۔
اب سارے افغان پٹھانوں میں شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ پٹھانی زبان یعنی پشتو بولتے ہیں، لیکن وہ ان سے کسی رشتے کا اقرار نہیں کرتے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یعنی ان فرقوں کی اولاد ہیں جن کو بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا، مگر سب نے پشتو زبان کو اختیار کر لیا ہے اور سب اسی مجموعہ قوانین ملکی کو مانتے ہیں جس کا نام پکتان والی ہے، اور جس کے بہت سے قواعد پرانی موسوی شریعت سے عجیب طور پر مشابہت رکھتے ہیں، اور بعض اقوام راجپوت کے پرانے رسم و رواج سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ اگر ہم اسرائیلی آثار کو زیر نظر رکھ کر دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ پٹھانوں کی قومیں دو بڑے حصوں میں منقسم ہو سکتی ہیں، یعنی اول وہ فرقے ہندی الاصل ہیں جیسے وزیری، آفریدی، اورکزئی وغیرہ، دوسرے افغان جو سامی سیمیٹک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سرحد پر زیادہ آبادی انہی کی ہے، اور کم سے کم یہ ممکن ہے کہ پکتان والی جو ایک غیر مکتوب ضابطۂ قواعد ملکی ہے سب کا مل کر تیار ہوا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی احکام راجپوتی رسوم سے ملے ہوئے ہیں جن کی ترمیم اسلامی رسوم نے کی ہے۔ وہ افغان جو اپنے تئیں درانی کہلاتے ہیں اور جب سے کہ درانی سلطنت کی بنیاد پڑی ہے یعنی 150 سال سے اپنے تئیں درانی ہی نامزد کرتے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اصلاً اسرائیلی فرقوں کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل کش یعنی کیس سے جاری ہوتی ہے، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھان کے نام سے موسوم کیا، جس کے معنی سریانی زبان میں سکان کے ہیں، کیونکہ اس نے لوگوں کو اسلام کی لہروں میں کشتی کی طرح چلانا تھا۔ اگر ہم قوم افغان کا قوم اسرائیل سے کوئی قدیمی رشتہ نہ مانیں تو ان اسرائیلی ناموں کی کوئی وجہ بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو عام طور پر رائج ہیں، اور بعض رسوم مثلاً عید فصح کے تہوار کے رائج ہونے کی وجہ بیان کرنا اور بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اور قوم افغان کی یوسف زئی شاخ اگر عید فصح کی حقیقت کو سمجھ کر نہیں مناتے تو کم سے کم ان کا تہوار عید فصح کی نہایت عجیب اور عمدہ نقل ہے۔ ایسا ہی اسرائیلی رشتہ نہ ماننے کی حالت میں ہم اس اصرار کی بھی کوئی وجہ نہیں بتلا سکتے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ افغانوں کو اس روایت کے بیان کرنے اور اس پر قائم رہنے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی صداقت کی کوئی اصلی بنیاد ضرور ہوگی۔ بیلیو کی رائے ہے کہ اسرائیلی رشتے کا در حقیقت سچا ہونا ممکن ہے، مگر وہ بیان کرتا ہے کہ افغانوں کی 3 بڑی شاخوں میں سے جو اپنے تئیں کیس کی اولاد بیان کرتے ہیں، کم سے کم ایک شاخ سارا بور کے نام سے موسوم ہے، اور یہ لفظ پشتو زبان میں اس نام کا ترجمہ ہے جو پرانے زمانے میں سورج بنسی راجپوتوں کا نام تھا۔ ان کی نسبت یہ معلوم ہے کہ ان کی بستیاں مہابھارت کی لڑائی میں چندر بنسی خاندان سے شکست کھا کر افغانستان میں آ بسی تھیں۔ اس طرح معلوم ہوا کہ ممکن ہے کہ افغان بنی اسرائیل ہوں جو قدیمی راجپوتوں میں مل گئے ہوں، اور ہمیشہ سے میری نظر میں افغانوں کے اصل و نسل کے مسئلے کا صحیح حل نہایت ہی اغلب طور پر یہی معلوم ہوتا رہا ہے۔ بہرنم آج کل کے افغان روایت و تعامل کی بنا پر اپنے تئیں برگزیدہ قوم یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے شمار کرتے ہیں۔ ان تمام تحریرات کو جو نامی مؤلفوں کی کتابوں سے ہم نے لکھی ہیں یکجائی طور پر تصور میں لانے سے ایک صادق کو یقین کامل ہو سکتا ہے کہ یہ قومیں جو افغان اور کشمیری اس ملک ہندوستان اور اس کے حدود اور نواح میں پائی جاتی ہیں دراصل بنی اسرائیل ہیں، اور ہم اس کتاب کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ زیادہ تر تفصیل سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سفر دور دراز یعنی ہندوستان کے سفر کی علت غائی یہی تھی کہ تا وہ اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں جو تمام اسرائیلی قوموں کو تبلیغ کا فرض ان کے ذمے تھا، جیسا کہ وہ انجیل میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ پس اس حالت میں
یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ہندوستان اور کشمیر میں آئے ہوں، بلکہ تعجب اس بات میں ہے کہ بغیر ادا کرنے اپنے فرض منصبی کے وہ آسمان پر جا بیٹھے ہوں۔ اب ہم اس حصے کو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المؤلف خاکسار مرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان، ضلع گرداسپور۔